مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں سب کو سلام۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جس کے اوپر ہمیں دو الگ نظریے دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کا صلیب پہ کہا گیا چوتھا کلمہ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ورلڈ وائڈ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان میں 95% چرچز میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ کہا تو باپ اور بیٹے کی جدائی ہو گئی تھی۔ باپ نے بیٹے کو کچھ لمحے کے لیے چھوڑ دیا تھا، کچھ لمحے کے لیے منہ پھیر لیا تھا، کیونکہ اس وقت تمام دنیا کے گناہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر تھے۔ لیکن آج ہم بائبل میں سے سمجھیں گے، بائبل مقدس میں سے سمجھیں گے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ تو یہ کلمہ ہمیں بائبل مقدس میں دو گوسپلز میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے، میتھیو چیپٹر 27 ورس 46 اینڈ مارک 15 ورس 34۔ پہلے ہم پڑھیں گے میتھیو 27 اینڈ ورس 46۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہی کلمہ ہمیں مارک چیپٹر 15 ورس 34 میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبختنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جی، تو اس کا آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حبقوق پہلا باب اور اس کی 13 آیت کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے تمام دنیا کے گناہ جب خداوند یسوع مسیح نے اٹھائے تھے تو خدا باپ نے بیٹے کو اسی لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ہم پڑھتے ہیں حبقوق پہلا باب اور اس کی 13 آیت، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ جی، تو اس کا آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ خدا باپ نے خدا بیٹے کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے جب تمام دنیا کے گناہ خداوند یسوع مسیح نے اٹھائے ہوئے تھے تو باپ نے بیٹے سے کچھ لمحے کے لیے نظر پھیر لی تھی، جو کہ اپنے آپ میں ہی بہت ایک عجیب سی بات ہے اور یہ کافی خطرناک بھی ہے۔ یہ آیت کو آدھے سے بھی آدھا پڑھ کے اپنے نظریے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ لیکن ہم اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجراف تری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ یہ کیا پہلے حبقوق نبی کہہ رہے ہیں کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، پھر حبقوق نبی کہہ رہے ہیں پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے، اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ بائی دا وے یہ حبقوق نبی رویا دیکھ رہے ہیں، تو اس آیت کا کانٹیکٹ سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھنی پڑے گی۔ تو ہم پڑھیں گے 12 to 13 ورس تک، حبقوق پہلا باب اس کی 12 اور 13 آیت۔ اے خداون میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداون تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تادب کے لیے مقرر کیا ہے۔ حبقوق نبی یہاں پہ رویا دیکھ رہے ہیں، وہ ایک طرح سے اپنی التجا خدا کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ اے خدا آپ تو ازل سے ہیں، ہم نہیں مریں گے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے شریروں کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اور پھر ورس 13، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجراف تری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ یہاں پہ بیسکلی حبقوق نبی یہ خدا سے التجا کر رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں تو اتنی پاک ہیں، پھر آپ یہ بدی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ شریروں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ دنیا کے گناہوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کب ہماری عدالت کریں گے؟ اور اس کے چیپٹر
3 میں خدا اسے جواب بھی دیتے ہیں حقوق نبی کو کہ میں جلد ان کی عدالت کروں گا۔ تو جب ہم یہ ورس پڑھتے ہیں کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا لٹرل یہ میننگ نہیں ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا تو پھر خدا دنیا کی عدالت کیسے کرے گا؟ اگر خدا بدی ہی نہیں دیکھ رہا تو پھر خدا عدالت کیسے کرے گا ہماری؟ پھر تو خدا عدالت ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ لٹرل میننگ نہیں ہے کہ جہاں پہ بدی ہو رہی ہوتی ہے تو خدا جو ہے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کا یہ لٹرل میننگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بدی سے نفرت ہے، خدا کو گناہوں سے نفرت ہے، خدا کو برا لگتا ہے جب انسان گناہ کرتے ہیں۔ اگر اس کا آپ لٹرل میننگ لے کے چلیں گے تو پھر خدا عدالت نہیں کر سکتا، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ آیت کو آدھے سے بھی آدھا پڑھ کے اپنے نظریے سے اسے پریزنٹ کرنا، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ تو یہ آرگیومنٹ تو بالکل فضول ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا کہ یہ آرگیومنٹ فضول ہے، کیونکہ حقوق پہلا باب اور اس کی 13 آیت کو آدھے سے بھی آدھا پڑھ کے بیچ میں اپنا نظریہ ڈال کے اس کو غلط طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم جون چیپٹر 3 ورس 16 پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا؟ خدا نے خود خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تھا۔ اسی لیے جب ہم میتھیو چیپٹر 26 ورس 38 to 39 تک پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس وقت اس نے ان سے کہا، جیزس نے، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ یہ ورس سے یہ چیز تو کرسٹل کلیئر ہو گئی کہ باپ نے خود بیٹے کو بھیجا تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں چاہتا ہوں باپ ویسا نہیں، بلکہ اے باپ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو۔ کیونکہ یہ باپ اور بیٹے کی آپس میں رضامندی تھی، باپ اور بیٹے کا میوچول فیصلہ تھا، باپ اور بیٹے کی آپس کی مرضی تھی۔ خدا نے اسی لیے خدا باپ نے بیٹے کو بھیجا تھا۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا کہ اگر ہم ایسے کہیں کہ خدا نے منہ پھیر لیا تھا، تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا اپنے بنائے ہوئے منصوبوں سے بعد میں خود ہی منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ بات جو ہے خدا کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے بنائے ہوئے منصوبوں سے خدا بعد میں خود ہی منہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ کومن سینس کی بات ہے، جب خدا نے خود اپنے بیٹے کو بھیجا ہے پھر خدا منہ کیوں پھیرے گا؟ تو یہ کومن سینس کی بات ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ خدا نے منہ پھیر لیا تھا تو یہ بات خدا کی شان کے خلاف ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ اگر باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا تو پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کو خدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا خدا کا بھی خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے یرمیہ چیپٹر 32 اینڈ ورس 27۔ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشاور ہے؟ یعنی کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ نہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کو خدا کہہ بھی دیا تو اس پہ ہمیں کویسچن نہیں کرنا چاہیے۔ پر یہ اس کا آنسر نہیں ہے، ہم اس کا آنسر بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کو خدا کیوں کہا۔ Psalm 22 verse 9 and 10۔ Psalm 22 verse 9 and 10۔ بائی دا وے ہمارا جو دوسرا کویسچن ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا آنسر بھی ہمیں Psalm 22 میں ہی ملے گا، کیونکہ یہ پورا زبور 22 جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ تو Psalm 22 verse 9 and 10۔
پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا، میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ زبور 22 جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہی لکھا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح پر ہی لکھا گیا ہے۔ تو خدا باپ خداوند یسوع مسیح کے خدا کب بنے؟ جب انہوں نے مقدسہ ماں مریم کے حمل میں اس دنیا میں آئے، جب وہ مقدسہ ماں مریم کے حمل میں تھے تب خدا باپ خداوند یسوع مسیح کے خدا بنے، جیسے کہ ہم نے ورس 10 میں پڑھا کہ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ کیونکہ ایک سوچنے کی بات ہے، خدا کا تو خدا نہیں ہو سکتا نا، لیکن بدن کا خدا ہوتا ہے، خادم کا خدا ہوتا ہے۔ مجھے کیسے پتا کہ خادم کا خدا ہوتا ہے، اور مجھے یہ کیسے پتا کہ خداوند یسوع مسیح خادم تھے؟ اس کے لیے ہم جائیں گے فلیپینس چیپٹر 2 ورس 5 to 8 تک ہم پڑھیں گے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ خالی کس سے کر دیا؟ جیسا کہ ہم نے ورس 7 میں پڑھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اس کے لیے ہم جائیں گے جون 17 and verse 5۔ اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ کس سے خالی کر دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدائی جلال سے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں مقدسہ ماں مریم کے حمل میں بدن سے آئے، تب خدا باپ خداوند یسوع مسیح کے خدا بنے، کیونکہ خدا کا خدا نہیں ہوتا لیکن بدن کا خدا ہوتا ہے، خادم کا خدا ہوتا ہے۔ اور اب ہم اپنے مین پوائنٹ پہ آئیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس کا ہمیں آنسر زبور 22 میں ملے گا، تو سام 22 ورس 1 سے ہم پڑھیں گے۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو سیم ورس ہے جو ہم نے میتھیو 27 میں پڑھی تھی اور مارک 15 میں پڑھی تھی۔ چلیں اس ورس کو پورا پڑھتے ہیں۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نال و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح باپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ میری مدد کے لیے دور کیوں ہیں؟ اسے ہم ان پیکڈ کرتے ہیں ابھی، اور ہم ابھی پڑھیں گے سام 22 ورس 7 and 8۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاقہ اڑاتے ہیں، وہ مجھے چڑھاتے اور سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ یہ ہوا تھا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کہ نہیں؟ چلیں ہم دیکھتے ہیں میتھیو 27 ورس 37 to 44۔ اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئی بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئی نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ
اس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ یہ تو وہی سیم بات ہے نا جو ابھی ہم نے سام 22 ورس 7 اور 8 میں پڑھی۔ ٹھیک ہے، بیک ٹو دا سام 22 ورس 11 سے 13 تک ہم پڑھیں گے۔ مجھ سے دور نہ رہ کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، باسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ ورس 14 میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا۔ ورس 17 میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کو جن کوڑوں سے مارا گیا تھا وہ کوئی نارمل کوڑے نہیں تھے، ان کوڑوں میں لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس تھے، ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس، میٹل کے چھوٹے چھوٹے پیس اور میٹل کی بولز۔ ان کوڑوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا تھا۔ وہ جب ایک کوڑا لگتا تھا وہ پورا گوشت کھینچ کے لے آتا تھا ساتھ، اسی لیے یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے کہ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ ورس 15 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ میری قوت ٹکڑے کی مانند خشک ہو گئی، میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ 5واں کلمہ میں پیاسا ہوں، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ ورس 16 بہت امپورٹنٹ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ورس 16 پہ غور کریے گا۔ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے۔ میتھیو 26 ورس 45 تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، خداوند یسوع مسیح نے تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آ پہنچا اور ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ابن آدم کن کے حوالے کیا جاتا ہے؟ گنہگاروں کے۔ اور جیسے کہ ہم نے سام 22 ورس 16 میں پڑھا کہ بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی نیچے والی لائن میں ہم نے پڑھا وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیبی موت دی گئی تھی اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل لگائے گئے تھے، لیکن یہاں پہ بہت ایک سیکھنے والی چیز ہے، پلیز پے اٹینشن۔ یہ زبور لکھا ہے داؤد بادشاہ نے۔ میں ایسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبور داؤد بادشاہ نے لکھا ہے؟ کیونکہ زبور کی کتاب کے جو ہے 150 چیپٹرز ہیں اور اس کے 7 الگ الگ رائٹرز ہیں، تو یہ زبور 22 جو ہے یہ لکھا ہے داؤد بادشاہ نے۔ کب لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے انسانی بدن میں زمین پہ آنے سے 1000 سال پہلے، 970 یا 1010 سال پہلے، مطلب رفلی آئیڈیا لگا لیں تو 1000 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، اور صلیبی موت کا کنسیپٹ کب سٹارٹ ہوا ہے دنیا میں؟ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے صرف 500 ساڑھے 500 سال پہلے، 6th سینچری بی سی میں۔ تو داؤد بادشاہ یہ بات تب لکھ رہے ہیں جب دنیا میں صلیبی موت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صلیبی موت کیا ہوتی ہے۔ 6ویں صدی میں یہ صلیبی موت کا آغاز جو ہے پرشیا سے ہوا تھا، یعنی موجودہ ایران۔ کنگ ڈیریس کر کے کوئی تھا، اس نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا تھا صلیبی موت دینا، 6th سینچری بی سی میں، خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 500 ساڑھے 500 سال پہلے۔ اور پھر تیسری صدی بی سی میں، 3rd سینچری بی سی میں، جیزس کرائسٹ کے 300 سال پہلے رومنز نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ تو داؤد بادشاہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ اور پیر چھیدتے ہیں، جب دنیا میں صلیبی موت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ داؤد بادشاہ کے یہ بات لکھنے کے بھی 500 سال کے بعد صلیبی موت کا کنسیپٹ دنیا میں آیا ہے، کیونکہ یہ زبور، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ زبور
لکھا ہی خداوند یسوع مسیح کے لیے گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود داؤد بادشاہ سے یہ زبور لکھایا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ جیزس کرائسٹ انسانی بدن میں اس دنیا میں آئے، اس سے 1000 سال پہلے، اور صلیبی موت کا کنسیپٹ دنیا میں آئے اس سے بھی 500 سال پہلے، داؤد بادشاہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ ورس 17 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ یہ ہوا تھا نا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ چلے دیکھتے ہیں جون چیپٹر 19 ورس 23 and 24۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ویسا ہی کیا۔ وہی بات جو ہم نے سام 22 ورس 18 میں پڑھی۔ بیک ٹو دا سام 22 ورس 19 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ لیکن تو اے خداون دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ تو اصل میں جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ اصل میں ایک دعا تھی۔ خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے کہ اے باپ، اور کتنی دیر میں آپ سے دور رہوں، اور کتنی دیر؟ جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، جس مشن کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں نے پیالہ پی لیا ہے، میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اب اور کتنی دیر میں آپ سے دور رہوں؟ دوسرے لفظوں میں نجات مکمل ہو گئی ہے، نجات مکمل کر دی گئی ہے، نجات حاصل ہو چکی ہے، اب اور میں کتنی دیر آپ سے دور رہوں؟ اور آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دعا کا جواب بھی باپ نے دیا تھا۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے میتھیو 27 ورس 45۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا۔ جب ہم اس سیم ورس کو انگلش میں پڑھتے ہیں تو Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour۔ Until مطلب تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بائی دا وے، تیسرا پہر جو ہے جوئش کیلنڈر کے مطابق دوپہر کے 3 بجے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے اس کے بعد یہ کلمہ کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اندھیرا ختم ہو گیا تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی دعا کا جواب تھا۔ اسی لیے زبور 22 میں ورس 22 سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ سام 22 ورس 22 سے یہاں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ کن بھائیوں سے؟ ہم سے، جتنے بھی مسیحی ایماندار ہیں ان سے۔ میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھائیوں سے مراد ہم ہیں؟ تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے ہیبروز چیپٹر 2 ورس 11 and 12۔ اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ مقدس پالوس رسول یہاں پہ سام 22 کی ورس 22 کوٹ کر رہے ہیں، اور پھر جب ہم سام 22 کی ورس 23 اور 24 پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، اے خداون سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل صاف الفاظوں میں لکھا ہے کہ خدا باپ نے بیٹے سے کبھی بھی منہ نہیں چھپایا۔
نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے اس کی سن لی۔ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ سب میرے ساتھ خوشی مناؤ، اے یعقوب کی اولاد میرے ساتھ خوشی مناؤ، اے لوگو خدا کی حمد کرو، خدا کی تمجید کرو، کیونکہ جب میں نے خدا سے دعا کی، جب میں نے باپ سے دعا کی تو باپ نے مجھے جواب دیا، باپ نے مجھ سے منہ نہیں چھپایا۔ تو یہ ایسے نہیں ہے کہ او خدا باپ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اصل میں ایک دعا ہے، یہ جدائی کا کلمہ ہے ہی نہیں، یہ اصل میں ملاپ کا کلمہ ہے۔ اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا کی، خدا باپ نے جواب دیا، اندھیرا ختم ہوا، اس کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی تھی۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے میتھیو 27 ورس 47 to 50۔ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوری ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھے تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی۔ تو اصل میں جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے کہ اے باپ، کام مکمل ہو گیا، مشن کمپلیٹ ہو گیا، اب اور کتنی دیر میں آپ سے دور رہوں۔ آپ ذرا سوچیں، ہم جب دنیا کی فکروں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کاش یار ہم خدا کے پاس چلے جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے خدا کے پاس سکون ہے۔ حالانکہ ہم نے تو خدا کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ جانتے کہ خدا کے پاس بہت سکون ہے۔ تو سوچے جو آیا ہی باپ کے پاس سے ہے وہ یہ بات کیوں نہ کہے۔ تو اسی لیے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یہ خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے کہ باپ، کام مکمل ہو گیا، مشن کمپلیٹ ہو گیا، اب میرے گھر آنے کا وقت ہے، اب مجھ سے دور مت رہیں آپ۔ اور باپ نے جواب بھی دیا، اندھیرا ختم ہو گیا، باپ نے کہا ہاں بیٹا اب تمہارے گھر آنے کا وقت ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد اندھیرا ختم ہو گیا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی۔ لوک 23 ورس 46 میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح نے دم دے دیا، کیونکہ یہ اصل میں ایک دعا تھی جس کا فوراً جواب ملا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ جدائی کا کلمہ نہیں تھا، یہ اصل میں ملاپ کا کلمہ تھا۔ تو اصل میں سام 22 میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، ان کے ملاپ کی دعا، اس دعا کا سنا جانا، خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری اور کلیسیا کی بنیاد، جیسا کہ ہم نے ہیبروز چیپٹر 2 ورس 11 اور 12 میں پڑھا، ان سب کی پیشن گوئی ہے۔ اور یہ ساری پروفیسیز کہاں پوری ہوتی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ کہے گئے چوتھے کلمے پہ۔ تو یہ ایسے کبھی بھی نہیں تھا کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو خود بھیجا ہے تو باپ کیوں بیٹے سے منہ پھیرے گا؟ خدا انسان تو ہے نہیں جو اپنے بنائے ہوئے منصوبوں سے بعد میں خود ہی منہ پھیر لے۔ یہ بات جو ہے خدا کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ ایسے کبھی بھی نہیں تھا، خدا نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی بھی بیٹے کو نہیں چھوڑا۔ تو اصل میں سام 22 خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا گیا تھا، خداوند یسوع مسیح کے اسی وقت کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی جو خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ کہے گئے چوتھے کلمے پر پوری ہوئی، جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ اصل میں ایک دعا تھی جس دعا کا باپ نے جواب دیا، اندھیرا ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد خداوند یسوع مسیح باپ سے کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ اصل میں ملاپ کا کلمہ تھا، یہ جدائی کا کلمہ نہیں تھا۔ So that's it for today guys. I hope, not I hope, obviously اس ویڈیو سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ باپ نے کبھی بھی بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر پوری دنیا کے گناہ تھے تو باپ نے پل بھر کے لیے
بیٹے کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ چیز بائبل سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ساحلز بائبل انسائٹس کو۔ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہے۔ آمین۔